اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر کتابوں باتوں کے عنوان سے جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اس سلسلے کے دوسرے مرحلے میں آج ہم بات کرتے ہیں کہ توفیق کیا ہے۔ جس طرح شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ وما توفیقی الا باللہ، کہ مجھے تمام اعمال کی توفیق من جانب اللہ ملتی ہے۔ اب یہ توفیق کیا ہے، یہ ذرا سنتے جائیں۔ میں اکثر اپنے طلباء سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ مثال کے طور پر گورنمنٹ نے بہت سارے پروجیکٹس پہ کام کرنا ہے، گورنمنٹ نے اس شہر میں روڈ بنانے ہیں، ان کے پاس تمام اسباب بھی موجود ہیں، پھر بھی یہ روڈ کیوں نہیں بن پاتے؟ تو وہ مجھے کہتے کہ سر شاید ان کا ارادہ نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، ارادہ نہیں، بلکہ ان کا ایک سٹرونگ ول ہے روڈ بنانے کے لیے۔ وہ کہتے کہ سر پھر شاید کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ اجازت تو ہے ان کو، گورنمنٹ کے پاس کس اجازت کی ضرورت؟ وہ کہتے کہ سر وقت نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں سارا وقت ان کے پاس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی رکاوٹ ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی رکاوٹ بھی نہیں۔ تو تمام اسباب کے ہونے کے باوجود اگر یہ کام نہیں ہو رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے انہیں توفیق نہیں ملی۔ توفیق اللہ کی منشا کا نام ہے۔ ایک طالب علم کے پاس پڑھائی کے تمام اسباب موجود ہیں، بہترین صحت، بہت سارا وقت، پڑھائی کی بہترین جگہ، پھر بھی اگر آپ اس کی کتاب کو دیکھتے تو ہر چیپٹر کا پہلا پیج پڑھا ہوگا، آگے جانے کی توفیق ہی نہیں ملی ہوگی۔ تو کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملی۔ یہ اللہ کی منشا کا نام ہے۔ اسی طرح سے ایک محلے میں آپ دیکھتے ہیں بہت سارے صاحب اختیار لوگ ہیں، مگر پھر بھی ایک دو لوگ ہی حج کے لیے جا رہے ہیں، صرف ان دو ہی کو اللہ کی طرف سے توفیق مل رہی ہے۔ اب توفیق کیا ہے؟ ایک جگہ پڑھا کہ کسی عمل کے لیے اسباب کا موجود ہونا توفیق ہے، کسی عمل کے لیے اسباب کا موجود ہونا توفیق ہے۔ یہ بات مکمل نہیں، یہ وضاحت مکمل نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی عمل کے لیے اسباب کا نتیجے کے موافق ہونا یہ توفیق ہے۔ کیسے؟ کسی عمل کے لیے اسباب کا نتیجے کے موافق ہونا یہ توفیق ہے۔ مثال کے طور پر حج کے لیے تمام اسباب موجود ہیں، حج کرنا یہ نتیجہ ہے۔ اب ان اسباب کو عمل میں لا کر اگر آپ حج کرتے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کو حج کرنے کی توفیق مل گئی۔ پڑھائی کے تمام اسباب موجود ہیں اور پڑھائی کرنا یہ نتیجہ ہے۔ اگر ان تمام اسباب کو اختیار کر کے آپ پڑھائی کر لیتے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کو پڑھائی کرنے کی توفیق ملی۔ توفیق اللہ کی منشا کا نام ہے۔ توفیق اللہ کی منشا کا نام ہے، اور یہ منشا آپ کو آپ کے فکر، آپ کے طلب، آپ کے غم پر ملتی ہے۔ توفیق کسی عمل کی بنیاد ہے، اور یہ توفیق جب آپ کو ملتی ہے تو آپ کا سینہ کسی عمل کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے۔ اسے انشراح صدر کہتے ہیں۔ آپ کے بدن اور اعصاب کو قوت ملتی ہے، اور آپ کو کسی عمل پر قدرت مل جاتی ہے۔ آپ ایک عمل کو کرنے کے پر قادر بن جاتے ہیں۔ ایسے میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا اگر اسباب موجود نہ ہوں تو پھر بھی توفیق مل سکتی ہے؟ بالکل۔ توفیق بسبب اسباب نہیں، توفیق بسبب حالات نہیں۔ مثال کے طور پر ایک حج میں سب سے غریب شخص، ایک ریڑھی چلانے والا شخص، وہ حج پہ جا رہا ہے بغیر کسی سبب کے، ایسا بالکل ممکن ہے۔ تو اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں، اللہ کسی حالت کا محتاج نہیں، مگر چونکہ دنیا دار الاسباب ہے تو اسباب اختیار کرنا یہی فطرت ہے، یہی اسی پر حکم ہے، اور یہی سنت ہے۔ اب جب ہم نیکی کی تو کسی نیک عمل کی توفیق کی بات کرتے تو یاد رکھیے کہ ایک چھوٹا سا آپ عمل کر لیتے ہیں تو ایک اور عمل کی آپ کو توفیق ملتی ہے، پھر ایک اور عمل کی آپ کو توفیق ملتی ہے۔ جو نیکی کا راستہ ہے اس پر توفیق کا سفر بہت آہستہ ہوتا ہے۔ نیکی کے راستے پر توفیق کا سفر بہت ہی آہستہ ہے۔ ایک نیک عمل سے اگلے نیک عمل کی توفیق ملتی ہے، مگر بدی کے راستے پر آپ ایک گناہ کر لیں، چھوٹے سے چھوٹا گناہ کر لیں، بہت سے بڑے گناہ کی توفیق آپ کو مل سکتی ہے۔ بدی کے راستے پر توفیق کا سفر بہت تیز ہوتا ہے، مگر ہر نیک اور بد عمل کے لیے توفیق اللہ کی جانب ہی سے ملتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال ہی کی توفیق عطا فرمائے۔ اب توفیق کی کچھ مثالیں سنیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
کے بارے میں کہا جاتا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی، اللہ کی طرف سے توفیق ملی۔ امام مجاہد کے بارے میں آتا ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان ایک قرآن شریف ختم فرما لیا کرتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ایک رکعت میں مکمل قرآن شریف ختم فرما لیا کرتے تھے۔ ہمارے لیے ناقابل یقین اللہ کی طرف سے توفیق ملی۔ امام غزالی کی عمر غالباً 55 سال کی تھی، مگر جو ان کی تصانیف ہے اور جو ان کی زندگی کا دورانیہ ہے، یہ کبھی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ اتنے کم عرصے میں اتنی زیادہ تصانیف انہوں نے کی کیسے، اللہ کی توفیق سے۔ آخر میں ایک اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ فلاں شخص بہت ہی بے عمل تھا، بہت ہی گناہ گار تھا، اللہ نے بہت بڑے بڑے کام اس سے لیے، تو یہ کیسے ممکن؟ یہ اللہ کی منشا پر ہے۔ پتہ نہیں اللہ کو اس کی کون سی ادا پسند آئی، تو اللہ کی منشا سے توفیق ملتی ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔